شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو ہمارا ایک اہم پارٹ ہے، ویب سائٹ کریشن، ویب سائٹ ڈیولپمنٹ، اس کا تیسرا لیکچر۔ جو لاسٹ ہماری سیکنڈ کلاس تھی اس کی ایک سلائیڈ کاپی کرتے ہیں، جو آخری سلائیڈ تھی کہ ڈاٹ کام، ڈاٹ پی کے، ڈاٹ نیٹ، ڈاٹ بیس کون سی ڈومین نیم یا ویب سائٹ کا نام آپ کو لینا چاہیے، رکھنا چاہیے، فائنل کرنا چاہیے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان چیزوں پہ جو اس کی بیسس ہو سکتی ہیں، جیسے آپ کے ٹارگٹ آڈینس، کہ آپ نے کن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کے اندر ہی رہنا ہے تو ڈاٹ کام کی بجائے ڈاٹ پی کے آپشن اچھا رہے گا۔ بزنس ٹائپ کس طرح کا ہے، یا جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے وہ کس چیز پہ بیس کرے گی۔ کسی این جی او پہ ہے تو ڈاٹ او آر جی، کوئی بزنس ہے تو ڈاٹ بز بھی ہو سکتا ہے، ڈاٹ کام بھی ہو سکتا ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے تو ڈاٹ نیٹ بھی چل سکتا ہے۔ پھر مستقبل کا کیا پلان ہے؟ اگر آپ نے یہی ویب سائٹ رکھنی ہے اور پھر کچھ عرصہ بعد آپ ایکسپورٹ کریں گے، پاکستان سے باہر جائیں گے، تو ڈاٹ پی کے بہتر نہیں رہے گا۔ پھر آپ کو بہتر رہے گا کہ آپ ڈاٹ کام کی طرف جائیں۔ تو نیا سیشن جو ہے ابھی اس سلائیڈ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک اوور ویو بھی ہے پچھلے سیشن کا، کہ ڈومین جو ہے وہ کس طرح نظر آئے یا کیسا ہونا چاہیے۔ تو کچھ اس میں جو چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں، سوچنی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اسمارٹ اور شارٹ ہو۔ لمبا ہوگا تو وہ جو لوگ ہیں اس کو لکھ کے، پورے کو لکھ کے سرچ کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اگر وہ کوئی لنک فارورڈ ہوتا ہے تو وہ تو کسی کے لیے آسان ہے، لیکن ایک بہت لمبا نام لکھنا، اس کی بجائے وہ کوئی آسان نام کی طرف جائے گا، آسان کمپنی والے ویب ڈومین کی طرف جائے گا اور وہاں سے اپنی انفارمیشن لے لے گا یا چیز خرید لے گا۔ اور ایگزامپل آپ او ایل ایکس کو دیکھ لیں کہ کتنا شارٹ ہے اور کتنی جلدی وہ کامن ہو گیا۔ جتنا لمبا ہوگا لکھنے میں بھی مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا مسئلہ ہے، پلس اس کا ایک جنرک نیم، ایک عام نام مشہور ہونا، وہ بھی مشکل ہوتا جائے گا۔ جیسے کہ اب آپ کوئی چیز لینی ہو تو کہتے ہیں یار او ایل ایکس کر لو، ہو سکتا ہے وہاں سے مل جائے۔ کچھ خریدنا ہے آپ نے نیا تو آپ کہتے ہیں کہ دراز پہ چیک کر لو۔ اب دراز کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے کمرے کا دراز، وہ ویب سائٹ وہ اتنی جنرک ہو چکی ہے کہ ہر بندہ اس کو کامنلی یوز کرتا ہے۔ پھر ٹارگٹ آڈینس جو ہے اس کو دیکھ کے آپ نے رکھنا ہے۔ تو فار ایگزامپل اگر کوئی چیزیں ایسی ہیں، کوئی برانڈ ایسا ہے جس میں بچوں کی چیزیں ہیں، تو وہ اس طرح کا چنکی قسم کا نام ہوگا۔ پھر ایک اہم چیز کہ ایک برانڈ نام ہو، برانڈ نیم ہو، مطلب ایک سالڈ اس کی اپنی پہچان بن چکی ہو یا بن سکے، اس نام سے بن سکے۔ اور اس میں اسپیشل کریکٹر نہیں آنے چاہیے، اس کے الاؤ بھی نہیں ہے، نہیں آنے چاہیے، کوئی ایسی چیز نہ سوچی جائے۔ ڈاٹ پی کے ویب سائٹ جو ہے PKNIC.com سے جا کے خریدی جاتی ہیں، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ پروسیجر تھوڑا سا لمبا ہے اور اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کوئی بھی ایک انٹرنیشنل یا دوسری ویب سائٹ سے جا کے ڈومین نیم خرید لیتے ہیں۔ اب ہمارا ایک نیکسٹ جو ٹاپک ہے بہت اہم ہے، کوشش کیجیے گا کہ یہ اس کی جو ویڈیو ہے اس حصے کی، اس کو بھی 2-3 دفعہ دیکھیں تاکہ اچھی طرح سمجھا جا سکے۔ ہوسٹنگ اینڈ ٹائپ آف ہوسٹنگ۔ ہوسٹنگ ہے کیا؟ ہوسٹنگ کیا ہے؟ بیسیکلی آپ نے گھر لیا، گھر کا نمبر ہے 495A بلاک، وہ تھا ڈومین، اس کا ٹائٹل، اس کی آئیڈینٹی۔ اب اس گھر میں سپیس کتنی ہے، روم کتنے ہیں، کیا آپ کر سکتے ہیں، کیا کچھ مل رہا ہے اس کے ساتھ، وہ سارا کچھ ہوسٹنگ پہ ہے۔ ہوسٹنگ میں آپ نے ویب سائٹ لی، ویب سائٹ آپ کی چل رہی ہے، فار ایگزامپل OLX، ہمیں صرف اس OLX کا پتہ ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ سارا ڈیٹا OLX پہ جو پڑا ہوا ہے وہ کہاں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس بیسس پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو وہ OLX والوں نے جو ہوسٹنگ سسٹم ایک خریدا ہوا ہے، جہاں پہ سپیس خریدی ہوئی ہے، جہاں پہ سرور کی کچھ حصہ خریدا ہوا ہے جو اس کے ڈیٹا کو رن کرتا ہے، مینٹین کرتا ہے، مینیج کرتا ہے، وہ ڈیٹا ہمیں آتا ہے، جب ہم مانگتے ہیں وہ نظر آتا ہے، وہ سارا کچھ وہ ہوسٹنگ کے اوپر ہے۔ وہ ساری سپیس جہاں پہ یہ سب کچھ ان کا پڑا ہے وہ ہوسٹنگ ہے۔ سو یہ ہے دا پلیس ویئر یو پٹ یور ڈیٹا، جہاں پہ اپنا آپ ڈیٹا رکھتے ہیں۔ سو ڈومین اور ہوسٹنگ میں کیا ہوا؟ ڈومین وہ آپ کا ID ہے، آپ کی ویب سائٹ کا نام ہے، ٹائٹل ہے،
جو یونیک ہونا چاہیے اور فلاں فلاں ساری کریکٹرسٹک جو ہم پڑھ چکے ہیں. اور ہوسٹنگ ہے وہ اس ڈومین کے اس ویب سائٹ کے پیچھے پڑا ہوا سارا ڈیٹا کی وہ اسپیس جس پہ آپ نے وہ رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے فار ایگزامپل آپ نے 10 GB اسپیس خریدی ہوئی ہے, ڈیٹا آپ کا ٹوٹل ابھی صرف 2 GB ہے, تو وہ 10 GB ساری کی ساری اسپیس جس میں انکلوڈیڈ یہ 2 GB ڈیٹا آپ کی ویب سائٹ کا پڑا ہوا ہے. ٹائپس آف ہوسٹنگ, اس میں فری ہوسٹنگ بھی ہے, فری بھی مل جاتی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے جب کچھ فری ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ جب کچھ فری ہو تو کسٹمر از دا پرائس, تو آپ خود اس کی قیمت ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی ایسے طریقے سے پے کر رہے ہوں یا کہ کرنا پڑے جو آپ نامناسب سمجھیں. تو اس میں پھر ایک جو مناسب لیول کی ہوسٹنگ ہے وہ ہے شیئرڈ ہوسٹنگ, جو ہم اور آپ لوگ یوز کرتے ہیں یا لیں گے. ڈیڈیکیٹڈ ہوسٹنگ ہے کہ آپ اسپیشلائزڈ آپ کو اسپیس ملے گی آپ کے لیے, یہ مہنگی ہے, کافی کاسٹلی ہے. کو لوکیشن ہوسٹنگ کے ڈفرینٹ جگہ پہ آپ کو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ رکھا جائے گا. فار ایگزامپل ان کا ایک سروس امریکہ میں پڑا ہے, ایک آسٹریلیا میں پڑا ہے, ایک دبئی میں پڑا ہے, تو ڈفرینٹ جگہ پہ آپ کو اسپیس مہیا کی جائیں گی, جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ بیک اپس کیے جائیں کہ اگر خدا ناخواستہ ایک جگہ پرابلم آتی ہے تو وہاں سے ان کا ڈیٹا رن کیا جائے, دوسری پہ آتی ہے تیسری جگہ سے ڈیٹا رن کیا جائے. اب ہمارے لیے کیا ہے شیئرڈ ہوسٹنگ. موسٹلی ہم لوگ شیئرڈ ہوسٹنگ جیسے آپشن یوز کرتے ہیں, یا شیئرڈ ہوسٹنگ زیادہ تر یوز ہوتی ہے. ایک یہ بہت زیادہ پاورفل نہیں ہے, اکنامیکل ہے اور ایزی ٹو ہینڈل ہے. بہت زیادہ پاورفل سے کیا مراد ہے, اس میں ایک مثال آپ یہ لے لیں کہ ایک بہت امیر آدمی ہے, اس کا ایک چھوٹا بچہ 8-10 سال کا, وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کو بہت مہنگی اسپورٹس بائک, سپر بائک, ہیوی بائک 1000 cc 1300 cc لے دے, لیکن کیا اس کے لیے وہ مناسب ہے؟ نہیں ہے, اس کی وہ ضرورت ہی نہیں ہے. اس بچے کی ضرورت ہے چھوٹی سائیکل, تھوڑا سا بڑا ہو تو ایک چھوٹی موٹر سائیکل چھوٹے انجن والی, اکنامیکل, جیب پہ بھاری نہیں ہے, ایزی ٹو ہینڈل, آسان طریقے سے ہم آپ جیسے لوگ بھی اس کو مینیج کر سکتے ہیں, ہینڈل کر سکتے ہیں. شیئرڈ ہوسٹنگ کی بات ہو رہی ہے. شیئرڈ ہوسٹنگ میں پھر آپ کو کون کون سے فیکٹر جو ہیں وہ ذہن میں رکھنے چاہیے. اچھا ایک چیز اور, ویب ہوسٹنگ بیسیکلی شیئرڈ ہوسٹنگ ہوتی ہے. جب آپ کسی ویب سائٹ پہ جائیں خریدنے کے لیے تو آپ کو شیئرڈ ہوسٹنگ کی بجائے ہو سکتا ہے ویب ہوسٹنگ کا نام سامنے آئے, تو وہ بیسیکلی شیئرڈ ہوسٹنگ ہی ہوگا. اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں, ریٹس کیا ہیں, پرائسز کیا ہیں, فلاں ویب سائٹ جو ہے یا فلاں کمپنی جو ہے وہ پیکیج کیا دے رہی ہے, کیا سائز ہے, اسپیس کتنی ہے, ای میل اس کے ساتھ کتنے اٹیچ ہیں, فلاں فلاں. تو اتنی ساری چیزیں ہیں, اب بندہ پریشان ہو جائے کہ کیا میں نے کنسیڈر کرنا ہے, کون سا فیکٹر ہے میرے لیے اہم, میں کس کو کنسیڈر کروں. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوشش ہم کرتے ہیں کہ چند ایک بلکہ 5 اہم فیکٹرز کو ڈسکس کیا جائے جو ضروری ہیں, جو آپ کو دیکھنے چاہیے ویب ہوسٹنگ سلیکٹ کرتے وقت. پہلا, ان 5 میں سے پہلا ہے اسٹوریج. اب یہ آپ کو ایک سرور نظر آ رہا ہے, باکس جو ہے بڑا, اس کے اندر ایک آپشن ہے 20 GB کا, ایک ہے 10 GB کا, ایک ہے 40 GB کا, باقی جو بیچ میں ایریا ہے یہ بھی اسی سرور کے پاس ہی, اسی کمپنی کے پاس ہے. تو اسٹوریج آپ کو کتنی چاہیے, جتنی آپ کی ضرورت ہے یا ہو سکتی ہے یا میکسیمم ہو سکتی ہے, ان چیزوں کو کنسیڈر کریں گے. مثال کے طور پہ ایک ایکسپرٹ اوپینین یہ ہے کہ اگر آپ نے 1 سے 2 ویب سائٹ چلانی ہے تو 10 GB اسپیس بہت ہے. اگر آپ نے 3 سے 4 ویب سائٹس چلانی ہیں یا ایک ہیوی تھوڑی سی ویب سائٹ چلانی ہے ریزنیبل لیول تک, تو 20 GB بہت ہے. کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اپنی ایک ویب سائٹ لی, اس کے اوپر زیادہ ڈیٹا نہیں ہے, تو باقی کی ویب سائٹ کی کے لیے, دوسروں کی ویب سائٹس کے لیے اپنی تو تھوڑا سا ڈیٹا یوز کر لیا, اسپیس یوز کر لی, ہوسٹنگ کی تھوڑی سی اسپیس یوز کر لی اپنی ویب سائٹ کے لیے, باقی آگے لوگوں کو بھیج دیا. تو یہ ایک جینین چیز نہیں ہے, لیگل چیز نہیں ہے. ایک الگ آپشن کمپنیز خود دیتی ہیں, ریسیلر ہوسٹنگ, وہ ایک اس طرح کا لیگل آپشن ہے کہ آپ دوسروں کو اتنی اسپیس بیچ سکتے ہیں آگے اپنی ڈیٹیل کے ساتھ. اور بہت ساری چھوٹی کمپنیز یہ کام کر بھی رہی ہیں. تو پہلا جو فیکٹر آپ نے سوچنا ہے وہ ہے اسٹوریج. ایک ریزنیبل سائز کے لیے جس میں آپ کہہ لیں کہ آپ 2-3 کام کر سکتے ہیں, 2-3 ویب سائٹ چلا سکتے ہیں, 20 GB اس کے لیے ایک مناسب اسپیس لیول ہے. دوسرا اہم پوائنٹ, آپ جب پیکیج لیں گے ہوسٹنگ کا تو آپ اس کو بتائیں گے جی
آپ اس میں دو ڈومین جو ہیں وہ آپ کو فری ملیں گے. ڈومین کتنے آپ کو ساتھ ملیں گے؟ تو بیسیکلی وہ فری تو نہیں ہوتا, وہ بھی بیچ میں کاسٹ سیٹ ہے, لیکن اگر موسٹلی اس پورے پیکج کی جو پرائس ہوتی ہے اس کی میں نے یہ ڈومین کے ساتھ مینشن کیا, لیکن پورے پیکج کو آپ جب دیکھیں گے تو زیادہ جب وہ کرتے جائیں گے تو آپ کو وہ سستا پڑے گا, اور آپ کو لگتا ہے کہ آگے آنے والے وقتوں میں آپ کی 2 سے 3 ویب سائٹس ہوں گی, تو اب وہ والا ویب ہوسٹنگ کا یا شیئرڈ ہوسٹنگ کا پیکج خریدیں. فار ایگزامپل آپ ایک پیکج خرید دیں, اس میں ایک ہی ڈومین ہے صرف $10 کا, 2 ہے تو وہ 15 کا, مطلب آپ کو یہ جو ڈومین اس سارے پیکج میں کاسٹ کرے گا وہ $7.5 دوسرے پہ, اور تیسرے پہ جا کے $6. تو یہ ساری چیزیں آپ نے سوچنی ہے کہ فیوچر میں آپ کا جو آپ ہوسٹنگ کا پیکج لے رہے ہیں, فار ایگزامپل 10 GB ایک ویب سائٹ اور باقی کی ساری چیزیں, وہ ٹوٹل پیکج آپ کو مل رہا ہے $20 کا. دوسرا آپشن جو ہے وہ ہے کہ 10 GB کے بجائے 20 GB اسپیس, 3 ویب سائٹس اور باقی کی الگ چیزیں, اور اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پیکج زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ اگلے آنے والے وقتوں میں بھی 2-3 ویب سائٹیں بنانے والے ہیں اور یہ اسپیس آپ کی زیادہ چاہیے ہوگی. تو یہ ایک دوسرا اہم فیکٹر ہے کہ ڈومین کی ضرورت آپ کو کتنے پڑے گی. 2 ڈومین ہیں, 3 چاہیے ہوں گے, 4 چاہیے ہوں گے, تو وہ والا ویب سائٹ ویب ہوسٹنگ کا یا ویب شیئرڈ ہوسٹنگ کا پیکج خریدیں, جس میں یہ آپ کے ڈومینز کی تعداد یا کوانٹٹی یا جو نمبر ہے وہ بھی آپ کی ضرورت کو کور کرے, اس وقت بھی اور نیئر فیوچر آنے والے چند دنوں میں بھی. تیسرا اہم پوائنٹ ہے بینڈ وڈتھ. بینڈ وڈتھ کو تھوڑا ٹیکنیکل چیز ہے, تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کو کہتے ہیں کہ نیٹ ورک ریسورسز بینگ گیون بائی اے سرور. آپ کی جب ویب سائٹ پہ لوگ جاتے ہیں تو جب ان کو رسپانس آتا ہے, ان سارے ریسورسز جو آپ کی ویب سرور پہ پڑے ہیں, آپ کی ساری اسپیس میں پڑے ہیں, ان کو یوز کرتے ہوئے, ڈفرینٹ ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے وہ جو رسپانس دیتا ہے, یہ وہ چیز ہے. تو اس میں ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ کین بی کالڈ رسپانس اسپیڈ بائی دا سرور. اچھا, اب ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ فار ایگزامپل ایک ویب سائٹ ہے کرکٹ سے ریلیٹڈ, میچ چل رہا ہے انڈیا پاکستان کا, تو بہت سارے لوگ وہاں پہ آ جائیں گے. اس ویب سائٹ نے کیا کیا ہوا ہے کہ نیوز کا پیٹرن ایک بنایا ہوا ہے جس میں 5-7 لائنز چل رہی ہیں, یہ اسکور ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے یہی بہت ہے, تو اس پہ جتنے بھی لوگ آ جائیں وہ ویب سائٹ ڈاؤن نہیں ہوگی. اس وقت بینڈ وڈتھ کا مسئلہ نہیں ہے. بینڈ وڈتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس ویب سائٹ پہ ایک بٹن ہے جس کے اوپر لائیو کا آپشن ہے, یا کوئی ایک ایسا آپشن ہے جو لوگ جب مانگیں گے تو پھر وہ آپ کی ویب سائٹ آپ کے سرور کے ذریعے سے, اس کے ریسورسز کے ذریعے سے ان کو شو کرے گی. تو یہ بیسیکلی وہ سپیڈ ہے کہ ان ریسورسز کو یوز کر کے جب ریسپانس دیا جائے گا, جب لوگ آپ کی ویب سائٹ پہ بہت زیادہ آ گئے یہ مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن جب وہ رسپانس دے رہی ہے, کتنوں کو دے رہی ہے, مطلب وہاں پہ آپ ایک بینک میں گئے تو 50 لوگ ہیں, اور اگر آپ نے 5 کاؤنٹر ہیں, 5 چلائے ہوئے ہیں, تو لوگوں کو جلدی فارغ کر دیا جائے گا. لیکن آپ کے بینک میں اگر 50 کسٹمر کھڑے ہیں اور آپ نے صرف 2 کاؤنٹر چلائے ہوئے ہیں تو وہ پرابلم آئے گی. اسی طرح یہ ہے کہ ویب سائٹ پر لوگوں کا آنا پرابلم نہیں ہے. ٹریفک از ناٹ اے پرابلم. پرابلم تب ہو سکتی ہے جب آپ کے جواب ان کو جائے. اگر زیادہ نے جواب مانگ لیا, وہ لائیو والا آپشن پہ چلے گیا, کسی ایسے آپشن پہ کہ ادھر سے پھر آپ نے دینا ہے, تو پھر پرابلم آئے گی. ویسے ویب سائٹ پہ جو ڈیٹا پڑا ہے اس کو چاہے 10 لاکھ دیکھیں, 20 لاکھ دیکھیں, تو پرابلم نہیں ہے. سو اٹ کین بی سیڈ دیٹ اٹس کیپیسٹی آف سروس ٹو ہینڈل رسپانس, ناٹ ٹریفک. رسپانس جو انہوں نے مانگا اور پھر دینا پڑا, وہ رسپانس ٹو ٹریفک. ایکسپرٹ اوپینین یہ ہے کہ جی جب آپ خرید رہے ہیں تو کوشش کریں کہ 10 GB پلس والی بینڈ وڈتھ والا آپشن جس ہوسٹنگ پیکج میں ہے اس پہ جائیں. چوتھا فیکٹر جو آپ کو کنسیڈر کرنا ہے وہ ہے SSL سرٹیفکیٹ. یہ بھی کچھ آپ کو پیکیجز میں پتہ لگتا ہے کہ یہ فری مل رہے ہیں ساتھ. یہ SSL سے کیا بنتا ہے, سیکیور ساکٹ لیئر سرٹیفکیٹ. یہ بیسیکلی
انکرپٹڈ لنک بناتا ہے ویب سرور اینڈ ویب براؤزر کے بیچ. ویب سرور وہ ہے جہاں پہ آپ کا ڈیٹا پڑا, ویب براؤزر وہ ہے جو وہ ایک کسٹمر, ایک وزٹر, ایک کوئی بھی پبلک کی طرف سے اس کو یوز کر رہا ہے. تو اس میں کوڈنگ ڈال دے گا, اس انفارمیشن جو پاس آن ہوگی دونوں سائڈوں سے چلے گی, اس پہ کوڈنگ ڈال دے گا ٹو سکیور آن لائن ٹرانزیکشن. موسٹلی جو لوگ چیزیں خریدتے ہیں موسٹلی, جیسے او ایل ایکس ہے, یہ دوسری تیسری اس طرح کی ویب سائٹ, وہاں پہ ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے کہ آپ نے جب ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں, آ رہا ہے جا رہا ہے, تو یہ ایسے نہ ہو کہ مطلب اگر سرور کو کوئی بندہ اس کمپنی کی طرف سے دیکھے تو آپ کے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن اسی طرح مل رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر وہ خدا ناخواستہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے غلط تو وہ کر لے گا. تو یہ کیا کرے گا, کیپ کسٹمر انفارمیشن پرائیویٹ اور سیکیور. یہ کرے گا کہ ان سچویشنز میں اس کی انفارمیشن پرائیویٹ اور سیکیور رکھے گا. اب نیچے آپ کو یہ مثال ہے, فیس بک سمپلی اس طرح لکھا ہوا ہے, یہ ناٹ سیکیور. ایچ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایس یعنی کہ اس سرٹیفکیٹ کا اضافہ ہو گیا, اس سیکیورٹی کا اضافہ ہو گیا, تو وہ سیکیور ہو گیا, انفارمیشن سیکیور ہو گئی. مزید اس کو بتانے کے لیے جب آپ کسی ویب سائٹ پہ جائیں تو ٹاپ پہ یہ جو سرکل لگا ہوا ہے کسی ویب سائٹ کا نام لکھا ہوا ہے, ساتھ ایک لاک بنا ہوا ہے. جب لاک کو کلک کریں گے تو جو نیچے بڑا سرکل ہے اس طرح کی انفارمیشن آ جائے گی. اس کو مزید ایک آپشن آئے گا آپ کے پاس, شو سرٹیفکیٹ, تو آپ کے پاس ڈیٹیل آ جائے گی کہ سرٹیفکیٹ ہے اور یہ اینول آٹو رینیو ہوتا ہے فلاں فلاں اس طرح کی ڈیٹیل. تو یہ لاک یہ وہ سرٹیفکیٹ کے بارے میں ہے, جب وہ لاک ویب سائٹ کے نام کے ساتھ نظر آتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے جی. اور اب آپ کو سمجھ آئی کہ ایچ ٹی ٹی پی کی بجائے ایچ ٹی ٹی پی ایس پہ آپ کی ویب سائٹ ہونی چاہیے. اب نیچے ریڈ میں ایک مثال ہے کہ فار ایگزامپل یہ آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر ہے, یہ اس کی ڈیٹ ہے, پھر آگے سی وی ٹی کوڈ ہے جو آن لائن ٹرانزیکشن کے لیے آپ یوز کرتے ہیں. یہ سیکیور نہیں ہے. یہ دوسرے بندے کو آپ کی ٹوٹل بینک ڈیٹیل نظر آ رہی ہے سی وی ٹی کے تک, اور وہ آپ کے کارڈ پہ کچھ بھی خرید سکتا ہے یا کر سکتا ہے. پھر اگر آپ ایچ ٹی ٹی پی ایس کے ساتھ ہیں, آپ کی ویب سائٹ ہے سیکیورٹی سرٹیفکیٹ کے ساتھ, تو پھر کریڈٹ کارڈ کے ساتھ آپ کا جو نمبر ہے وہ اس طرح ویزیبل ہوگا کسی اور کو, سی وی ٹی نمبر بھی, ڈیٹ بھی, سب کچھ. یہ ہے انکرپٹڈ ڈیٹا, اس طرح نہیں ہوگا جس طرح وہ ایکچولی ہے. تو اس طرح تو کوئی اس کو مس یوز نہیں کر سکے گا. اب آپ کو ایسی چیز بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سیکیور ہونے کے بعد آپ کو یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ یہ آپ کی چیز محفوظ ہے. جس طرح کووڈ کے دنوں میں آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا تھا کہ یہ بندہ محفوظ ہے, آپ اس کو آفس بلا سکتے ہیں, یہ کام کر سکتا ہے, فیکٹری میں آ سکتا ہے. پانچواں اور لاسٹ پوائنٹ ہے نمبر آف ای میل اکاؤنٹ. اس کو ویب میل بھی کہتے ہیں, پروفیشنل میل بھی کہتے ہیں, کنٹرول پینل ای میل بھی کہتے ہیں. اب ایک ای میل ہے, فار ایگزامپل آپ کو ای میل آتی ہے shehbaz.sharif@yahoo.com کی طرف سے کہ جی میں آپ کے بینک کی طرف سے بات کر رہا ہوں, آپ شام کو وزٹ کریں اور فلاں فلاں انفارمیشن ساتھ لے کے آئیں, فلاں فلاں کاغذات ساتھ لے کے آئیں, یا ابھی آپ کو اس نمبر سے کال کریں گے تو آپ یہ چیزیں تیار رکھیں. اب yahoo.com کا ای میل آئی ڈی کوئی بھی بنا سکتا ہے یا صرف اس بینک کے لوگوں کو ہی ایشو ہوتا ہے. دوسری طرف آپ کو ali.malik@abc بینک, کوئی بھی ہمارا جو بینک ہے یہ پاکستان میں, اس کے ٹائٹل کے ساتھ کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کچھ انفارمیشن چاہیے, آپ جب ایزیلی پاسبل ہو بینک وزٹ کر لیں. تو آپ کو ان دونوں میں سے کون سی اوتھینٹک لگے گی؟ تو ڈیفینیٹلی یہ وہ ای میل اکاؤنٹ ہے نیچے والا جو آپ کی ادارے کے نام کے ساتھ بنے گا, یہ اوتھینٹک اکاؤنٹ ہے. تو یہ کتنے آپ کو مل رہے ہیں اس پیکیج میں, یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ہم اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں. ویب ہوسٹنگ آپ نے لینی ہے, شیئرڈ ہوسٹنگ آپ نے لینی ہے, تو کیا فیکٹرز آپ کو کنسیڈر کرنے ہیں. پہلا ہے اسٹوریج کتنا ہونا چاہیے, کتنی آپ کی ضرورت ہے وہ دیکھ لیجئے. کتنے ڈومینز آپ کو فری مل رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے. اگر آپ کا ایک سے کام چلنا ہے اور آگے ضرورت نہیں ہے تو پھر ایک ہی بہت ہے. بینڈ وڈتھ کے لیے سجیشن یہی تھی جو آپ نے دیکھ لیا کہ 20 GB یا کتنی آپ کی اسپیس ہونی چاہیے منیمم. سرٹیفکیٹ آپ نے دیکھ لیا. سیکیور ویب سائٹ کے لیے یہ ایسی ویب سائٹ جو ٹرسٹیبل ہو, جس کو لوگ ٹرسٹ کریں گے, یہ سرٹیفکیٹ ضروری ہیں. یہ بھی فری مل رہے ہیں آپ کو, یا اٹیچ ہیں اس کے ساتھ یا نہیں ہے اس پیکیج میں, تو میرے خیال میں آپ کو وہ پیکیج لینا چاہیے جس میں یہ SSL سرٹیفکیٹ اویلیبل ہو.
نمبر آف ای میل اکاؤنٹ، یہ جو لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ کمپنی نیم کے ساتھ ٹائٹل کے ساتھ جو ای میل اکاؤنٹ آپ کو ملے یہ وہ ہے. تو یہ 5 صرف فیکٹر ہیں جو اہم جو آپ نے دیکھنے ہیں ویب ہوسٹنگ یا شیئر ہوسٹنگ خریدتے وقت، اس کا پیکج لیتے وقت. کوشش کیجیے گا کہ آج کی اہم ویڈیو کو 2-3 دفعہ دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن اچھی طرح کلیئر ہو جائے. تھینک یو. اللہ حافظ.